دوستو آج 23 رمضان بدھ کے دن رب کریم کے ایک نام اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 23 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا۔ اللہ والو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ اللہ والو، رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے اپنی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 23 رمضان بدھ کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان کے 23ویں روزے کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان دو اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب غیب سے مدد آ جاتی ہے نا، پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا حبیب عمل ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر، اذکار، عبادات اور تعلیمات کرتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 رمضان بدھ کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، رات تراویح کے بعد تو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 23 رمضان بدھ کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اگر اس موقع کو ضائع کر دیا نا، آج اس موقع کو اگر آپ نے لاپرواہی کوتاہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو، رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر
اگر وہ بے گھر ہے ذاتی مکان بھی مانگے گا نا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں رب کریم سے ضد کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ذاتی مکان کی ضد کریں گے تو رب کی ذات مصلہ چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اپنے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما دے گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، آج کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں آج 23 رمضان بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام اور سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کو فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رب کریم سے انسان انعامات سے جھولیاں بھرتا ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس پھل کی کٹائی کرتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس مہینے کو پوری امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب کی امت سے اتنا رحمان و کریم ہے کہ مانگنے والے پر پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار توبہ پر پورے سال کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے 2 اعمال پڑھنے ہیں، آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دیے تاکہ آپ سے کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا نا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں رب کی ذات خود ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے آج جو کوئی جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو 23 رمضان بدھ کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 23 رمضان بدھ کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 23 رمضان بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اللہ اپنی رمضان المبارک کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں سے جان چھڑا کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح دعا میں آپ کی شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اب توجہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورے سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ دیکھا جائے، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے ان عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ خدارہ 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج بے نیازی کی چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رب کی دین ہے۔ اسے رب کی بے نیازی کہتے ہیں دوستو، کہ جب کبھی رب کی ذات دینے پر آتی ہے نا، جب رب کی ذات اپنی بے نیازی پر آتی ہے، نہ تو وہ پھر شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، اور پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 23 رمضان بدھ کے دن کا خاص عمل خاص طریقے سے بتا رہا ہوں، آپ نے اسی طرح سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ 11 حاجات کو، 11 مقاصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے نا، تو آپ کی 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف ایک بار اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائی گئی طریقے سے 23 رمضان بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا، آپ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے، اور رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں کہ موقع پر بندے کو رحمتوں و برکتوں سے اپنی بے نیازی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج اللہ الصمد سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کے تمام کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 23 رمضان بدھ کے دن اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کو جتنی توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہماری وظیفوں کی سب سے بڑی ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل رمضان کے اعمال کے مستند اور مجرب اعمال میں سے ایک ہے، اس لیے آپ نے توجہ دھیان اور ڈوب کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے
اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون رب کو راضی کر رہا ہے، کون رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو کوئی شرک کرتا ہے، جو اللہ کے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی تو جہنم میں بھی معافی نہیں، اور جو رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ رب کی ذات اس بندے کو اتنے انعامات سے نوازتی ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، سورہ اخلاص پر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اتنی بڑی بڑی خواہشات ہیں، اتنے بڑے بڑے خزانوں کی نوازشیں ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 23 رمضان بدھ کے دن توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 23ویں روزے بدھ کے دن صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج 23 رمضان بدھ کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج 23 رمضان بدھ کے دن رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی بھی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ آج کے دن میں نے آپ کے حوالے اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ بتایا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے توجہ سے۔ یہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے ساختہ نکل جاتا ہے۔
آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 23 رمضان بدھ کے دن کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ، سینے کا ایسا خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آیت صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گی، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے۔ جو مانگتا ہے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 23 رمضان بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔